بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹیچر ٹریننگ سیریز کے حوالے سے جو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کو فالو کرتے ہوئے ٹیچر جو بھی پڑھاتے ہیں تو اس کے مطابق کام کروائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ انہیں بھی فائدہ ہوگا اور بچوں کو بھی ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ٹیچر کو تعلق بنانا بھی آتا ہو۔ بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشن بنانا ہے، پبلک کے ساتھ کیسے بنانا ہے، پیرنٹ کے ساتھ کیسے بنانا ہے، اور گارڈین کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح سے بنانا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ہر ایک ٹیچر کی ٹریننگ ہو۔ خود سے بھی جو ہے نا وہ اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقے، کھانے کے طریقے، تو دیکھو نا ٹیچر سے ہی سیکھتے ہیں کہ یہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے۔ تو ان کے یہ جو طریقے ہیں، جو مینر ہیں نا، یہ امپریس کرنے والے ہوں بچوں کو، لوگوں کو، جس کو بھی وہ دیکھیں۔ ہاں، اگر ان کے یہ مینرز ٹھیک نہیں، کھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، تو لوگ اس سے پھر کیا سبق لیں گے؟ تو اس لیے جو ٹیچر ہے ان کے اندر یہ کیپیبلٹی جو ہے نا وہ بلڈ ہونی چاہیے، یہ قابلیت ہو، اور لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو، لوگوں کی خوشیوں کے اندر بھی شامل ہونا آتا ہو۔ یہ نہیں کہ بس جی جناب فلاں کی جو ہے نا وہ یہ ہو گیا ہے تو ہم جو ہے نا وہ نہیں جائیں گے، تو وہاں تو پیسے دینے پڑیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز نہیں مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے انوائٹ کیا ہے تو کوشش کر کے وہاں پر پہنچنا چاہیے۔ اور کلاس کے اندر جو بچے کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، بلکہ یہاں تک کہ ہر ایک بچے کا نام ٹیچر کو یاد ہو، وہ یہ کہہ کے نہ بلایا جائے بلکہ نام سے پکارا جائے۔ جب نام لے کر پکاریں گے تو اس سے اور زیادہ جو ہے نا وہ آپس کے اندر جو کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہوگی۔ اور اپنی زندگی میں احساس کو شامل کرنا چاہیے کہ ہر ایک ٹیچر کے اندر جو ہے نا احساس ہو کہ میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں نے ان کو کس طرح سے پالش کرنا ہے، کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ بہتر کرنا ہے، اس کا جو اندر جو ہے نا وہ دی بیسٹ اس کو کیسے باہر نکالنا ہے۔ اور ٹیچر کے اپنے بھی سیکھنے کی عادت ہو، یعنی اس میں جو ہے نا وہ یہ دیکھا جائے نا کہ اب اس کا جو نالج ہے تو وہ پچھلا اور موجودہ اس میں کافی جو ہے نا وہ چینج ہے، تو اپنے علم کو جو ہے نا وہ اجاگر کرتا رہے، رینیو کرتا رہے، جیسے کہتے ہیں ریفریش کرتا رہے، سیلف امپرومنٹ، یعنی اس کو ہم یوں کہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سیکھنے کا یہ شوق ہو۔ اپنی عادات کو بہتر بنایا جائے، عادت بنانے کی عادت ہو کہ جو اچھی ہیبٹ ہیں، اچھی عادات ہیں تو انہیں اس طرح سے کوشش کر کے اپنی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کریں۔ جو ٹیچر حضرات ہیں جو آئیڈیل ہیں پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے اور گارڈین کے لیے، تو وہ ان کی عادات جو ہے نا وہ اچھی ہوں، یعنی عادت کو عادت بنا لینا چاہیے کہ جو اچھی عادت ہیں، جو گڈ ہیبٹ ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اپنی عادت کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور بانٹنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، اس میں علم آ جائے گا، مال آ جائے گا، عزت آ جائے گی، محبت اور آسانیاں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ ان کا جو ہے ان کا چرچا عام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنے کی بھی پریکٹس ہو۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ کوشش کر کے بچوں کو بھی سکھانے کی، ان کے اندر ڈیولپ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جو ٹیچر ہے اس کے اندر بچوں کو صبر کی اور برداشت کی، اور ان کے پھر فائدے اور ان کے پھر صبر نہ کرنے کے نقصانات، برداشت اور اس کے فائدے اور برداشت نہ کرنے کے نقصانات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا موقع محل کی مناسبت سے بچوں کو جو ہے نا وہ بتائی جائیں۔ اس میں میں ایک واقعہ جو ہے نا وہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ یہ 1960 جو ہے کا واقعہ ہے۔ تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سائیکالوجسٹ تھا، مطلب یہ جو سروے وغیرہ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے، لوگوں کے، تو اب یہ ورڈر مارشل اس کا نام ہے۔ تو اس نے ایک جو ایکسپیریمنٹ کیا 1960 کے اندر جو ہے نا اس نے
یہ کام کیا کہ ایک اسکول کے اندر یہ جاتا ہے، وہاں پر جو ایج ہے بچوں کی 10 سے 12-15 کے درمیان میں، وہاں پر کچھ کھانے کی جو چیزیں ہیں تو یہ اپنے ساتھ لے گیا. وہاں پر اس نے نا کچھ ایکسپیریمنٹ کیا. تو ایکسپیریمنٹ کے اندر یہ ہے کہ یہ کچھ کھانے کی جو چیزیں تھیں، کچھ چاکلیٹ وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوگی. تو یہ اس کلاس کے جو ٹیچر ہے اس کو جب دی اس نے، تو وہاں پر جو بچے کام کر رہے تھے ان میں آپ کہہ لیں کہ 100 کی اگر ہم ریشو بنائیں تو جو ان کو جو چیزیں دیں انہوں نے اپنا کام جو ہے نا وہ روکے. تو وہ کہتے ہیں 70-80% جو ہے نا وہ بچوں نے تو اسی وقت ہی کھا لی. کچھ نے بارگیننگ کر لی، اس کی اس کو دے دی، اس نے لے لی. تو اور کچھ بچے جو ہے نا وہ جو کام کر رہے تھے انہوں نے وہ اس کو رکھ لیا اس وقت، وہ اپنے کام میں مگن رہے. جب وہ کام سے فارغ ہوئے اس کے بعد پھر انہوں نے وہ لے لی. اس کے بعد یعنی کہ یہ 1960 کا واقعہ ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ دوبارہ پھر سے سروے کرتا ہے 99 کے اندر، 90 کے اندر، یعنی کہ 1990 کے اندر. تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس میں اس نے یہ دیکھا کہ جن بچوں نے اسی وقت کھا لیا تھا، جنہوں نے بارگیننگ کی تھی یا جنہوں نے اس کو پینڈنگ کر لیا، اپنے کام کو ترجیح دی، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ کھایا. تو یہاں پر نا اس نے 3 کیٹیگری بنا لی. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ دیکھیں کس رزلٹ پر پہنچتا ہے. آفٹر 30 ایئر، 30 سال کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو بچوں نے فوراً جو ہے نا وہ اس کو اسی وقت کھا لیا تھا، تو وہ 30 سال کے بعد ان کی پوزیشن جو ہے، یعنی کہ ان کی جو حالت ہے، کیونکہ انہوں نے پھر وہ جتنے بھی سرٹن تھی ان کو پتہ کیا، وہاں تک پہنچا اور ساری معلومات جو ہے نا وہ اکٹھی کی اس بندے نے دوبارہ پھر سے. تو وہ جو جنہوں نے اسی وقت جو ہے نا وہ کھا لیا تھا، جو بھی اس کو کھانے کو دیا، تو یعنی کہ اس کے اندر مطلب اس نے کہا کہ انہوں نے بے صبری کا جو ہے نا مظاہرہ کیا، تو ان کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ بدتر ہو چکی تھی. اور جنہوں نے بارگیننگ کی وہ قدرے جو ہے نا وہ ایوریج تھے، اور جنہوں نے اس کو پینڈنگ کر لیا، اپنے کام کو زیادہ ترجیح دی، بھی اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو کر لیں گے، تو وہ جو ہے نا وہ جتنی پرسنٹیج جو ہے نا وہ 15-20% جو باقی بچے بچتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھی پوزیشن میں تھے 30 سال کے بعد، اور بڑے اچھے عہدوں کے اوپر تھے، اور ان کی حالت جو ہے نا ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر تھی. اب اس واقعے سے ہمیں جو ہے نا وہ کیا سبق ملتا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا صبر، برداشت اور اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا وہ سکھائی جائیں. یہ جب خود ٹیچر کے اندر یہ پیدا ہوں گی نا، تو یہ خود جو یہ پھر ٹرین کرے گا بچوں کو. آج اس وقت معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے، صبر اور جو برداشت ہے یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کر لیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. جو برداشت کر لیتا ہے، یعنی صبر اور برداشت، صبر اور شکر اور برداشت، کہتے صبر اور شکر یہ ایسی 2 سواریاں ہیں، ان کا آخری جو سٹاپ ہے نا وہ جنت ہی ہے. اب ان کی پریکٹس کروائیے کوشش کر کے. تو یہ واقعہ جو ہے نا وہ شیئر کرنے کا آپ سے مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جتنا صبر اور برداشت ہوگا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ہم گین کر پائیں گے اپنے ایمان کو اور اپنے نالج کو، اپنے علم کو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ساری صفات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.